بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سہیل آفریدی اور تحریک انصاف نے 27 ستمبر لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف اور عمران خان اب تک کتنے لانگ مارچ کر چکے ہیں، کس لانگ مارچ کو کس نے لیڈ کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر اس لانگ مارچ کو کامیاب کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو کیسے کرنا پڑے گا، ورنہ یہ انہی لانگ مارچ کی طرح ایک اور ہوگا جس کا نتیجہ 10 20 50 100 لوگوں کے قتل پر نکل سکتا ہے۔ اسے کیسے کامیاب کیا جا سکتا ہے؟ آغاز کرنے سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے بھائی اور بھابھی کے کیس کے سلسلے میں پیش ہوئی، تو وہاں ان سے سوال ہوا کہ یہ جو پشاور کا جلسہ تھا اور جو تاریخ دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تو اس پر جو انہوں نے جواب دیا، وہ جواب یوں یہ تاثر دیتا ہے کہ شاید وہ مطمئن نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ نہیں کہ جلسہ کوئی اچھا نہیں تھا، جلسہ تو بہت بڑا تھا۔ اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ 27 ستمبر کی تاریخ کیوں دی ہے، اتنی دیر سے تاریخ کیوں دی ہے۔ میرا خیال، یہ میری ذاتی رائے یہ ہے، اور جو رائے میں کسی ایویڈنس کی بیس پر قائم کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ یہ تاریخ 27 ستمبر کے بعد کے بجائے اکتوبر میں دینی چاہیے تھی۔ ابھی بھی یہ جلدی تاریخ دے دی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ اس کی وجہ کو میں اب اپنے اصل سوال کے جواب کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں کہ اس لانگ مارچ کو کامیاب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہوگا تحریک انصاف کو، پہلا کام آپ کو اس لانگ مارچ کے لیے ایک تنظیم بنانی پڑے گی۔ وہ تنظیم نہیں جو پی ٹی آئی کی صورت میں موجودہ، نہیں، اس کے لیے ایک ایڈ ہاک ٹیم بنانی پڑے گی، ایک تنظیم بنانی پڑے گی، اور اس تنظیم کو ایک ایک انچ کیسے موو کرنا ہے، کہاں سے موو کرنا ہے، اس کی ذمہ داریاں سونپنی پڑیں گی۔ پہلا، اس کام کے لیے یہ جو 1.25 مہینے کا وقت ہے یہ ناکافی ہے۔ دوسری چیز، یہ لانگ مارچ اگر تو آپ اس کو ایک واقعی فائنل لانگ مارچ سمجھتے ہیں، اور آپ اس سوچ کے ساتھ آپ نے یہ کال دی ہے، اور آپ اس سوچ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں 27 ستمبر کو کہ ہم اب عمران خان کو باہر لے کر ہی آئیں گے، تو پھر آپ کو اس لانگ مارچ کو خیبر پختونخوا کی حد تک محدود نہیں کرنا ہوگا۔ آپ کو کوشش کرنا ہوگی کہ لوگ کے پی کے علاوہ باقی علاقوں سے بھی نکلیں، بالخصوص پنجاب جو کہ کے پی کے کی سرحد کے ساتھ ہے۔ بہت سارے لوگ پنجاب سے جو ڈائریکٹ اسلام آباد نہیں آ سکتے، ان کو پنجاب سے کے پی کے میں داخل کروایا جا سکتا ہے اور وہاں سے ان کو لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان سے لوگ، ان کو کے پی کے میں داخل کروا کے ان کو ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ صرف راول پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد، صرف راول پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد اگر یہ چاہیں تو آپ کو کے پی کے سے بھی کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر راول پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد نکل آئے، جو کہ 4 اکتوبر 2024 اور 26 نومبر 2024 کے لانگ مارچ میں پوری طرح نہیں نکلے، شاید 10% یا 15% نکلے ہوں گے، آپ کو اسلام آباد راول پنڈی کو نکالنا ہوگا۔ تیسری چیز، اس لانگ مارچ کو کامیاب کرنے کے لیے سہیل آفریدی کو دوبارہ سٹریٹ موومنٹ شروع کرنا ہوگی، بالکل وہی سٹریٹ موومنٹ جو انہوں نے آج سے چند مہینے پہلے لاہور، کراچی، حیدرآباد اور کے پی کے کچھ علاقوں میں شروع کی تھی۔ اس سٹریٹ موومنٹ کو دیکھیں، جیسے بھاپ ہوتی ہے نا، سٹیم، 27 ستمبر سے پہلے آپ کو بھاپ پیدا کرنی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ سٹریٹ موومنٹ ہے۔ تیسری چیز جس کو سہیل آفریدی لیڈ کریں۔ چوتھی چیز کہ اس لانگ مارچ کو اگر واقعی آپ نے کامیاب کرنا ہے تو آپ کو عمران خان کی بہنوں، تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹیز ہیں تمام اسمبلیوں کے اندر، ان سب کو کسی ایک پلیٹ فارم پر بٹھانا پڑے گا۔
یہ نہیں کہ جیسے آج علیمہ خان نے سٹیٹمنٹ دی، اس سٹیٹمنٹ نے تو سارا مورال ہی ڈاؤن کر دیا. سہیل آفریدی یا بیرسٹر گوہر، ان کا تو مورال ہی آپ نے خراب کر دیا. آپ بہنیں ضرور ہیں، لوگ تو پارٹی، سہیل آفریدی چیف منسٹر ہے، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے. اگر پارٹی آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ بہنیں تو نہیں نا ایک حد سے زیادہ آگے جا سکتی. یا تو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ مت نکالیں، میں ہی نکالوں گی سارے لوگوں کو، میں ہی 5 کروڑ بندہ نکال کے لے آؤں گی، تو آپ نکال کے لے آئیں. آپ تو نہیں نکال کے لا سکتی، آپ کو تنظیم چاہیے. وہ تنظیم تو ان لوگوں کے پاس ہے. تو یہ جو اختلاف آ جاتا ہے نا کہ علیمہ خان کو سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، وہ شیر افضل مروت صاحب ایک اور ہی راستے پہ چلے ہوئے ہیں، اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ریاست یہی چاہتی ہے. لہٰذا ایک ایک فورم بنانا پڑے گا جس فورم پر بہنیں بھی بیٹھی ہوں. اور اگر بہنیں نہیں بیٹھنا چاہتی تو پھر بہنوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم بولیں گے نہیں اس بارے میں، ہم اس بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گی. پھر یا تو آپ بیٹھیں اس فورم پہ، آپ اس بورڈ کا حصہ بنیں جو گورن کرے، جو ڈرائیو کرے اس پورے لانگ مارچ کو، اس تحریک کو. یا تو آپ اس کا حصہ بنیں یا پھر آپ خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. بٹ ٹھیک ہے، آپ اپنی کوشش کرتی رہیں، ان کو کرنے دیں، یا پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. اور دیکھیں پی ڈی ایم جو پلیٹ فارم بنا تھا، بہت زبردست پلیٹ فارم بنایا تھا اس زمانے کی اپوزیشن نے عمران خان کے خلاف. یعنی میں اس کو زبردست اس معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑا نظم و ضبط تھا. جتنی اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ سب یک زبان تھیں، اور ان کا ایک ترجمان تھے حافظ عبداللہ صاحب، جے یو آئی کے سینیٹر. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اور وہ سب مولانا کھڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے. مریم، شہباز، بلاول، اور باقی سارے ان کے اتحادی. تو آپ کو ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی بنانی ہوگی. یہ نہیں کہ بہنیں کوئی بیان دے رہی ہیں، سہیل آفریدی کو کچھ کہہ رہا ہے، اس کو بہنیں اس پہ اٹیک کر رہی ہیں، آفریدی کوئی اور علی امین گنڈا پر کوئی اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس سے زیادہ بڑا تحفہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو دے ہی نہیں سکتے. اگر آپ اپنے اندر اختلاف پیدا کر کے اس اختلاف کو لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے. سو ایک تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس کے لیے ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی بنانی پڑے گی، وہ فیصلہ کرے اور پھر اس کی ایک متفقہ سٹیٹمنٹ اس کا سپوکس پرسن جاری کرے، نہ کہ یہ کر رہا ہو، وہ کر رہا ہو، فلاں کر رہا ہو. اگلا پوائنٹ جو اگر آپ اسے کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کو فائنل کرنا ہوگا کہ کیا یہ لانگ مارچ صرف تحریک انصاف نکالنا چاہتی ہے، یا اس لانگ مارچ کو ہمیں وکلاء کے لانگ مارچ کے ساتھ یا وکلاء کی تحریک کے ساتھ مرج کرنا چاہیے. آپ کو وکلاء کے ساتھ بات کرنی چاہیے، وکلاء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. علی احمد کرد ایک وکلاء تحریک کا اعلان کر چکے ہیں. کیا آپ نے 27 ستمبر کی تاریخ دیتے ہوئے علی احمد کرد سے رابطہ کیا؟ کیونکہ دیکھیں ان دی اینڈ دونوں کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر یہ جو ہائبرڈ نظام ہے اسے ختم کرنا ہے، آئین کو بحال کرنا ہے. آئین ختم ہو چکا ہوا ہے. تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے، وکلا بھی یہی چاہتے ہیں. تو آپ نے کیا یہ تاریخ فائنل کرنے سے پہلے آپ نے وکلا کے ساتھ کوئی مشاورت کی کہ آپ بھی نکلنا چاہتے ہیں، ہم بھی نکلنا چاہتے ہیں، تو آئیں کیوں نہ ہم ایک کاز کے لیے نکلیں. چھوڑ دیں آپ، اگر عمران خان، میں کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کی بحالی کی تحریک ختم کر دیں، آپ عدلیہ بحالی کی تحریک شروع کر دیں. آپ عدلیہ بحالی کی تحریک شروع کریں گے، آپ کے ساتھ وکیل بھی کھڑے ہو جائیں گے، میڈیا بھی کھڑا ہو جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے. عمران خان کے اوپر ہو سکتا ہے اس کو مسئلہ ہو، اس کو مسئلہ ہو. وہ سیاستدان ہے نا عمران خان، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی اس کو پسند کرے گا، کوئی ناپسند کرے گا. کروڑوں اس کو پسند کرتے ہیں تو لاکھوں ناپسند بھی تو کرتے ہوں گے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چھوڑ دیں عمران خان کو، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک متفقہ لاہے عمل بنائیں وکلا کے ساتھ بیٹھ کے. آپ کیوں خود اپنی اس طاقت کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ریاست کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے جو 26 نومبر کو ہوا. ہو سکتا ہے اس دفعہ کوئی بچ کے بھی نہ جائے. اس وقت تو چلے علی امین بچ کے نکل گیا تھا، ان کی جان بچ گئی تھی، ورنہ وہ بھی مارے جا سکتے تھے. جب لائٹس بند کر کے، میں تو موجود تھا نا وہاں پہ، جب لائٹس بند کر کے گولیاں چلی تھیں تو اس میں تو ان گولیوں کی زد میں تو کوئی بھی آ سکتا تھا. بشرا بی بھی آ سکتی تھی، علی امین آ سکتے تھے.
وکلا کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان جو اپوزیشن پلیٹ فارم ہے، کیا آپ نے اس کو ساتھ ملایا؟ کیا آپ نے اس سے بات کی، اس سے مشاورت کی؟ کیا آپ نے اس کو آن بورڈ کیا؟ اگر آپ نے اس کو آن بورڈ نہیں کیا تو یہ بھی آپ کی تحریک کی ایک بہت بڑی خامی ثابت ہوگا۔ اس میں چاہے کوئی بہت تحریک انصاف سے کوئی بڑی جماعت اس میں نہیں ہے شامل، تحریک انصاف سے بہت چھوٹی جماعتیں ہیں اس میں، لیکن آپ کو آواز چاہیے، آپ کو مختلف خطوں میں سپورٹ چاہیے۔ اگر آپ اسے کہتے ہیں ارتعاش، ریپل افیکٹ، سنو بال افیکٹ، بہت سارے میں آپ کو وہ سمجھا سکتا ہوں طریقوں سے۔ مثلا آپ سنو بال افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جب اوپر سے آپ پہاڑ کی چوٹی سے برف گرتی ہے یا پتھر گرتا ہے، اس پہ برف لپٹی جاتی ہے۔ میں ایک برفیلے پہاڑ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پتھر یا وہ برف کا گولا جیسے جیسے نیچے آتا جاتا ہے، وہ برف اس کے ساتھ چپکتی ہے، چمٹتی ہے، اور وہ برف کا گولا بڑا بنتا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سنو بال افیکٹ۔ آپ کو اس وقت سنو بال افیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے۔ آپ کو وکلا کی سپورٹ چاہیے، آپ کو اپوزیشن کے اندر شامل باقی جماعتوں کی سپورٹ چاہیے۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اعلان جو سہیل آفریدی نے کیا، یہ اعلان آپ محمود خان اچکزئی صاحب سے کرواتے، یہ اعلان آپ علامہ راجہ ناصر عباس سے کرواتے، اور بہنیں ساتھ بیٹھی ہوتی، وکلا ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے، سہیل آفریدی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے، اپوزیشن بیٹھی ہوتی، وہاں اعلان کرتے۔ تو اب تک یہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اس اعلان کو، اس اعلان سے ہی اس حکومت کی کانپیں ٹانگ جاتی۔ اگر یہ اعلان اس طرح ہوتا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اعلان تحریک انصاف نے کر دیا ہے، سہیل آفریدی نے کر دیا ہے، لیکن باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا بھئی یہ اعلان ہو گیا، یا اس اعلان کا کرنا کیا ہے باقیوں کے علم میں ہی نہیں ہے۔ اب جب باقیوں کے علم میں نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے یار آپ نے ہم سے پوچھ کے کیا تھا، آپ نے ہم سے پوچھ کے کیا تھا، آپ نے تو خود جا کے اعلان کر دیا، اب آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ آؤ جی 27 ستمبر کو ہمارے ساتھ نکلو۔ تو ہم تو ایسے نہیں نکل سکتے، ہمیں تو اپنی کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ وکلا، اپوزیشن جماعتیں، تیسرا سٹیک ہولڈر ہے آپ کے پاس میڈیا۔ میڈیا میں وہ لوگ نہیں، ظاہری بات ہے، جو اس ریاست کے ٹاؤٹ ہیں، چاپلوس ہیں۔ میڈیا میں آپ کے ساتھ اور بے شمار لوگ ہیں جو اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں، مجھ سمیت۔ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ اس کے سلسلے میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو میں نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ جو سہیل آفریدی نے شروع کی تھی نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ پیک تھا، تحریک انصاف کی اپوزیشن کا پیک تھا، لیکن وہ رک گئی، پتہ نہیں کیوں رکی، کیا وجہ تھی۔ اس اسٹریٹ موومنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کنونشنز کرنے پڑیں گے، وکلا کنونشنز، جمہوریت پر کنونشنز، آئین پر کنونشنز، وہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں کریں، آپ ہر بڑے شہر میں نکل جائیں۔ اور یہ بھی کیے تھے تحریک انصاف نے، اور وکلا نے بھی کیے تھے، اپوزیشن نے کیے تھے انفیکٹ، اور بڑے زبردست کیے تھے۔ دودھ میں تو مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ آم، ان کو شروع کریں۔ آپ کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، آپ کو ایک سازگار ماحول بنانا ہے، ایک ایسا ماحول جس کے اندر سے لوگوں کو انقلاب کی وہ بھینی بھینی خوشبو آنا شروع ہو، لوگوں کو لگے کہ اب ہم اٹھنے لگے ہیں، ہم کھڑے ہونے لگے ہیں۔ ایک ان کو بہت آپ کہیں کہ آ، ایک ایسا راستہ نظر آنا چاہیے، ایک ایسا دروازہ نظر آنا چاہیے کہ جس ان کو ہو کہ ہم جب اس کو کھولیں گے تو اس کے بعد یہ ملک تبدیل ہمیں نظر آئے گا۔ یہ سارا کچھ جب آپ کریں گے تو پھر جا کر یہ لانگ مارچ کامیاب ہو سکتا ہے، پھر جا کر ریاست پر کوئی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اب اسی لیے میں نے آغاز میں کہا کہ اس کام کے لیے 27 ستمبر تو بہت کم وقت ہے، آج تو 6 اگست ہے، تو صرف ایک طرح سے پریکٹیکلی آپ کہہ لیں کہ 1.5 ماہ باقی ہے۔ اس میں یہ سارے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ 1.5 ماہ سے 2 ماہ تو آپ کو صرف اور صرف اسٹریٹ موومنٹ کے لیے چاہیے۔ سہیل آفریدی کو پورے کے پی کے میں جانا پڑے گا، اس کو پنجاب آنا پڑے گا، اس کو سندھ جانا پڑے گا، اس کو بلوچستان جانا پڑے گا، اور صرف سہیل آفریدی کو نہیں۔ پہلے صرف سہیل آفریدی نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی تھی، آپ کو اپوزیشن کے ساتھ مل کے دیکھیں، جب محمود خان اچکزئی کھڑا ہوگا،
جب سردار اختر مینگل کھڑا ہوگا، جب علامہ راجہ ناصر عباس کھڑے ہوں گے، جب مصطفیٰ نواز کھوکھر کھڑے ہوں گے، جب سینیٹر مشتاق احمد کھڑے ہوں گے، جب جسٹس شاہد جمیل کھڑے ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائر، جب عمران خان کی بہنیں کھڑی ہوں گی، سہیل آفریدی کھڑے ہوں گے، آپ اس منظر کو صرف اپنے ذہن میں لائیں. میں یہ شاید آپ اس منظر کو اس کی سگنیفیکنس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں چونکہ میڈیا کا، آپٹکس کا، نیریٹو کا، پروپیگنڈا کا آدمی ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ اس منظر کی امپورٹنس کیا ہوگی. صرف آپ یہ جو میں نے آپ کو 15 لوگ کہے ہیں نا، یہ 15 لوگ آپ کسی ایک سٹیج پہ لا کر کھڑا کر دیں، آپ دیکھیے گا کہ اس ہائبرڈ نظام کے ماتھے سے پسینہ کیسے نکلے گا. لیکن یہ کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا، مشاورت چاہیے تھی. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا ہی نہیں، ہو سکتا کی ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے، میں اس لیے اس پر کوئی حتمی رائے دے نہیں رہا. اس کے علاوہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کو آن بورڈ کرنا چاہیے. جو تحریک انصاف کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، زلفی بخاری صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے بہت زبردست لابنگ کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان کے بیٹوں کے لیے. تو ایک ٹیم باہر ہو، وہ ٹیم آپ کے اس لانگ مارچ تک جیسے مومنٹم پاکستان میں تیار ہو، ویسے ہی مومنٹم آپ کا باہر تیار ہو رہا ہو. اس میں باہر کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ باہر آپ کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، باہر مختلف پارلیمنٹس ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے ذیلی ادارے ہیں، مختلف آپ کے جو آربیٹریری ڈیٹینشن کے اوپر ادارے ہیں، اور جو انفلوئنسرز ہیں پوری دنیا کے اندر، یا ایسے پولیٹیشنز ہیں، ایسے کرکٹرز ہیں، ایسے فلنتھراپسٹ ہیں، یا ایسے لوگ جو ان فیلڈ سے ہٹ کے ہیں لیکن وہ پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وہ عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بات کرتے رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو یہ ایک پورا پیرلل پاکستان سے باہر، ایک پورا پیرلل آپ کو ایک لانگ مارچ شروع کرنا تھا. پورا لانگ مارچ، وہ ایسا لانگ مارچ ہو کہ جب یہ باہر ایک یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک سچویشن، کہ ایسے لوگ باہر آپ تیار کریں یا ان کو کھڑا کریں یا ان سے رابطہ کریں یا ان کو موبلائز کریں. جب آپ یہ کریں گے تو جو آپ کا ڈومیسٹک آپ کی جو سرگرمیاں ہیں احتجاج کی اور تحریک کی، وہ دو آچھا ہو جائیں گی. لیکن یہ سارا کام کرنے کے لیے بھی آپ کو 1.5 ماہ تو کافی نہیں ہے نا، مطلب اس کے لیے تو آپ کو مہینوں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ سب کچھ نہیں کرتے آپ، تو یہ جو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف، یہ ایک آئی واش ہے. یہ صرف ایک آئی واش ہے. اس کا صرف یہ ہوگا کہ جی اچھا، وہ چونکہ پریشر ہے بہت زیادہ سہیل آفریدی پر، پارٹی پہ، لیڈرشپ پہ، کہ جی آپ عمران خان کے لیے کچھ کریں کریں کریں، باہر نکلیں، لوگوں کو نکالیں نکالیں نکالیں. یہ جو پریشر ہے، اس پریشر کو صرف ہم اس کا منہ بند کرنے کے لیے جی باہر نکل آئے، ہم باہر نکل آئے. اب آپ باہر نکلیں گے بٹ میڈیا تو آپ کو دکھائے گا نہیں. حکومت فوراً بھاگی ہوئی جائے گی آئینی عدالت میں، وہاں سے آپ کے خلاف فیصلے لے گی، کہے گی آپ لانگ مارچ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو آپ کو روکیں گے، طاقت سے بھی روکیں گے، قانون سے بھی روکیں گے، ہر طرح سے روکیں گے. تو آپ کو یہ جتنی بڑی تحریک ہوگی اس کو روکنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. جتنی دیکھیں جو وکلا تحریک چلی تھی 2007 کی، وہ صرف وکلا کی تو نہیں تھی، اس میں ہم صافی شامل تھے. میں بذات خود اس تحریک میں تھا. اس میں مسلم لیگ نون شامل تھی، اس میں عمران خان شامل تھے، ان کی پارٹی تھی، اس میں اور اپوزیشن جماعتیں تھیں. پیپلز پارٹی تو نہیں چاہتی تھی کہ یہ ہو. جو پیپلز پارٹی کی تو حکومت آ گئی تھی، سوری 2007 نہیں، 2007 کے بعد پیپلز پارٹی کی تو حکومت تھی. پیپلز پارٹی نے تو وہ ڈوگر کو چیف جسٹس بنا لیا تھا نا، وہ تو افتخار چودھری کو بحال نہیں کرنا چاہتے تھے. تو وہ جو وکلا تحریک تھی اس میں سیاستدان تھے، صحافی تھے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، اس میں وکلا تھے. اسی طرح اگر کوئی سیاسی تحریک چل رہی ہے تو اس میں ان سارے طبقات کو شامل کریں. اگر وکلا کی تحریک میں سیاستدان آ سکتا ہے
صحافی آ سکتا ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آ سکتا ہے، تو سیاستدان کی تحریک میں یہ سب کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ آپ کی تحریک کا مقصد ایک ڈیفائن کریں. جتنا آپ اس کو عمران خان سے اوپر لے کے جائیں گے نا، اتنی ہی یہ تحریک کامیاب ہوگی، اتنا ہی اس تحریک کا نتیجہ زیادہ نکلے گا. آپ اس کو صرف یہ مت کہیں کہ ہم عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں. آپ جائیں نکال لیں، نہیں نکالنے دیں گے نا آپ کو. جا رہے ہیں نا آپ ہر منگل کو پچھلے 1 سال سے مار مار کے وہ واٹر کینن سے اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتے تھے. وہ جا کے وہاں سے یہاں سے اٹھاتے تھے بہنوں کو، لیڈرز کو، جا کے وہ چکری پھینک کر آتے تھے. نہیں اس طرح نکالنے دیں گے وہ عمران خان کو. آپ کو ایک دیکھیں، اگر اس ملک میں عدلیہ بحال ہو گئی نا، جس دن اس ملک میں عدلیہ بحال ہو گئی، خدا کی قسم اسی رات عمران خان باہر آئے گا. آپ کو کسی تحریک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کو کسی لڑائی مول لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے یا کسی اور سے. جس دن اس ملک میں جو کچھ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے. اس کی وجوہات نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ ریاست نے، میں آپ کو اس کی اگزامپل چلیں وہ بات پھر ذرا اور طرف نکل جائے گی. ریاست نے یہ جو ایک ڈیزائن بنایا تھا نا کہ ہم اس ملک میں کیا کریں گے، عمران خان کو نکال کے ہم کیا کریں گے، اس ڈیزائن کو پورا کرنے کے لیے انہیں کسٹوڈین چاہیے تھا، انہیں شیلڈ چاہیے تھی، انہیں پروٹیکشن چاہیے تھی. یہ سب کس نے دیا؟ عدلیہ نے. عدلیہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے خود بنائی. پرانی عدلیہ نہیں، وہ تو ختم ہوگی پرانی عدلیہ. انہوں نے ایک عدلیہ کریٹ کی، اس عدلیہ کی ڈھال میں وہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں. تو جس دن عدلیہ ریورس ہو گئی، یہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا. سب کچھ اور ہو رہا تھا نا. یعنی عمران خان کی کو ضمانتیں ملی نا انہی عدالتوں سے، جب تک 26ویں 27ویں ترمیم نہیں آئی تھی. عمران خان بری ہوئے نا انہی عدالتوں سے، تب تک یہ ترامیم نہیں آئی تھی. اور بہت سارا ریلیف ملا ہے تحریک انصاف کو، عمران خان کو، صحافیوں کو ملا ہے، سیاستدانوں کو ملا ہے، سب کو ملا ہے. جب ریاست نے دیکھا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں ہمارا راستہ کاٹ دیتی ہے عدالت، ہم جو چال چلتے ہیں سامنے جج کھڑا ہو جاتا ہے آ کے، ہم جو ظلم کرتے ہیں جج کھڑا ہو جاتا ہے، ہم جو اندھیر نگری کرتے ہیں جج کھڑا ہو جاتا ہے، ہم جو بدماشی کرتے ہیں جج کھڑا ہو جاتا ہے. جاجی مکا دو. انہوں نے کہا جاجی مکا دو، جاجی مک گئے. تو اگر آپ اس تحریک کو عمران خان کے ساتھ پلس اس کو آئین عدلیہ بحالی کہیں یا آئین بحالی کہیں، چونکہ آپ کی اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کا نام بھی تو یہی ہے نا، تحریک تحفظ آئین پاکستان. یہ تو نہیں ہے نا کہ تحریک رہائی عمران خان، یہ تو نام نہیں ہے نا اپوزیشن اتحاد کا. تو آپ اگر ایک ایسی تحریک چلائیں کہ جس پہ عمران خان کے ساتھ آپ یا آئین کو شامل کریں یا عدلیہ کو شامل کریں، جب آپ یہ کریں گے تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اس تحریک میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ کم از کم عدلیہ کے ساتھ تو ہیں، وہ آئین کے ساتھ تو ہیں نا. تو یہ جو ساری گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ دو وجوہات، یعنی دو ان کی بنیاد ہے. پہلی تو یہ کہ میرے خیال میں یہ وقت آپ نے بہت اجلت میں دے دیا ہے. 27 ستمبر میں آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے، اور اگر آپ یہ سارے کام نہیں کریں گے تو معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ تحریک کامیاب نہیں ہو پائے گی. خدا حافظ.